وہ اپریل کی 7 تاریخ تھی۔ چاروں اور چھایا سناٹا کسی بڑے طوفان کی خبر دے رہا تھا۔ ہر کسی کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، ہر کوئی جلدی میں تھا، اپنے گھروں کو لوٹنا چاہتا تھا۔ ایسے میں ایک آواز آئی، چل کر لو، بس 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ اور ٹھیک 10 منٹ کے بعد فیصل آباد میں ایک بچے نے دنیا میں اپنی آمد کا اعلان چیخ مار کر کیا۔ وہ چیخ اتنی بلند آہنگ تھی کہ اس کی آواز متحدہ عرب امارات، فلپائن اور روسی دارالحکومت ماسکو تک سنائی دی۔ ہلکی سی دھمک برطانیہ تک بھی گئی۔ ملکہ الزبتھ اس وقت چائے پی رہی تھیں جب بچے کی چیخ سے ان کا کپ تھر تھرایا اور انہوں نے پرنس چارلز کو بلا کر کہا، پت لگدا ہے ہن میرا آخری ویلا آ گیا ہے۔ شہزادہ چارلز نے فوراً خبریں لگائیں تو وہاں کے تمام نشریاتی اداروں میں اسی بچے کی پیدائش سے متعلق خبر چل رہی تھی۔ تب شہزادہ چارلز نے ملکہ کو تسلی دی، اماں جی پریشان نہیں ہونا، اج او منڈا جمیا ہے جیڑا فیصل آباد نو مانچسٹر بنائے گا۔ نوک جوک کی ویڈیو فیصل آباد کے اسی عظیم سپوت کے بارے میں ہے۔ میں ہوں عمیر محمود۔ وہ فیصل آباد کی تاریخ کا واحد بچہ تھا جس کی پیدائش کا اعلان کرنے کے لیے گھر گھر مٹھائی نہیں بھیجنی پڑی، بلکہ اہل فیصل آباد خود ہی مٹھائیاں لے کر اس کے گھر پہنچ گئے اور مبارکباد دینے والوں کی کئی کلومیٹر طویل قطاریں لگ گئیں۔ اس وجہ سے پورے فیصل آباد میں ٹریفک جام ہو گیا۔ تب اس بچے نے جو پہلی بات کی وہ تاریخ میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ اس نے کہا، مجھے یہ نوئسنس پسند نہیں۔ اس نے یہ بات اپنی طرف سے تو آہستہ سے کی تھی، لیکن پھر بھی وہ میلوں دور تک سنی گئی اور تمام بھیڑ ایک دم چھٹ گئی۔ اس دن سے بچے نے 2 عزم کیے۔ پہلا، وہ پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنائے گا۔ دوسرا، وہ اپنی آواز کو ہی اپنی طاقت بنائے گا اور لوگوں کی خدمت کرے گا۔ یوں اس نے اپنی آواز کی طاقت استعمال کی اور فیصل آباد اور گرد و نواح میں کانوں کے ڈاکٹروں کا کاروبار چمک اٹھا۔ ان خدمات پر حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ 250 کے نوٹ پر اس بچے کی تصویر چھاپی جائے گی، لیکن وہ بچہ اتنا متحرک تھا کہ ایک لمحے کو آرام سے نہ بیٹھتا۔ جب اس کی تصویر کھینچنے کی کوشش کی جاتی تو وہ اس کے اضطراب کا شکار ہو کر بلر ہو جاتی۔ لہٰذا حکومت پاکستان کا منصوبہ ناکام ہو گیا، ورنہ آج ہمارے ملک میں اس کی تصویر والے 250 کے نوٹ چل رہے ہوتے۔ بچوں کے سروں میں عموماً جوئیں پڑ جاتی ہیں، لیکن اس کے سر میں کبھی نہ پڑی۔ سر میں اگر کوئی جوں آ بھی جاتی تو اس کی آواز سن کر کہتی، ہائے میں مر گئی، اور پھر مر جاتی۔ دن گزرتے گئے، وہ بچہ بڑا ہوتا گیا۔ فیصل آباد سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور جانے کا فیصلہ کیا اور لاہور کی پنجاب یونیورسٹی کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ اسے اعلیٰ تعلیم سے سرفراز کرے۔ پنجاب یونیورسٹی والوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑنا چاہے کہ وہ اپنے ارادے سے باز رہے، لیکن چونکہ انہوں نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے ہوئے تھے، لہٰذا وہ اس کے آگے ہاتھ نہ جوڑ سکے اور یوں پنجاب یونیورسٹی میں اس کا داخلہ ہو گیا۔ پنجاب یونیورسٹی میں بھی اس نے خدمت خلق کا سلسلہ جاری رکھا، اگرچہ بہت سے لڑکے اس دعوے کی تردید کریں گے۔ اس کے داخلے کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں بہت سی تبدیلیاں آئیں۔ لائبریری سے وہ بورڈ ہٹا دیے گئے جن پر سائلنس لکھا ہوتا ہے۔ بورڈز کی جگہ اس کی تصویر والے بڑے بڑے بل بورڈز لگا دیے گئے جن کے نیچے لکھا ہوتا تھا، آپ کا یہاں آنا منع ہے۔ یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران اس نے ہمیشہ دوسروں کی رائے کو اہمیت دی۔ پرچہ حل کرتے ہوئے بھی آگے بیٹھے طالب علم کی رائے پوچھتا رہتا۔ اگر وہ کہتا کہ بس یہاں فل سٹاپ لگا دے تو پوچھتا، فل سٹاپ کے سپیلنگ کیا ہے؟ دوستوں کو وقت دینے کا بہت قائل تھا۔ ہاسٹل کے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتا
اور اس ڈر سے کہ دوست پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں جاتا ہی نہیں تھا۔ جب آدھی رات گزر جاتی اور سب کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی ہوتی، اس وقت کہتا کہ چلو اب مجھے گھر چھوڑ کر آؤ۔ اس نے زندگی میں کبھی کوالٹی پر سمجھوتا نہیں کیا۔ کپڑے ہمیشہ اعلیٰ برانڈ کی دکانوں سے لیتا اور صرف تب لیتا جب سیل نہ لگی ہو، تاکہ لوگوں کو بتا سکے یہ شرٹ تیرے بھائی نے فل پرائس پر لی ہے۔ ہمیشہ فٹنگ والے کپڑے پہنتا۔ ایک روز یونیورسٹی میں کوئی چیز اٹھانے کو جھکا تو پھنسی پھنسی سی پینٹ کی سلائی دھوکہ دے گئی۔ اس کے بعد کلاس کے لڑکے اسے گھیرے میں لے کر ہاسٹل گئے اور ہاسٹل کے درزی نے پھر سے اسے کلاس روم میں جانے کے قابل بنایا۔ اسے کسی چیز کے بارے میں پتہ ہوتا یا نہیں، لیکن پھر بھی بتاتا ضرور تھا۔ مجھے نہیں پتا، یہ لفظ اس کی زبان سے کبھی کسی نے نہیں سنے۔ کوئی اس سے راستہ پوچھتا تو معلوم نہ ہونے کے باوجود بھی ضرور بتاتا۔ جس نے لاہور جانا ہوتا وہ اس سے راستہ پوچھنے کے بعد پشاور پہنچ جاتا۔ جب اس نے عملی زندگی میں قدم رکھنے کے لیے صحافت کا میدان منتخب کیا تو نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، CNN سمیت تمام عالمی اور پاکستانی میڈیا اداروں کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ ہر ادارہ چاہتا تھا کہ دوسرا اسے بھرتی کر لے۔ آخر ایک چینل نے اسے نوکری دینے کا میٹھا گھونٹ بھرا اور اس کی قابلیت اور صلاحیت دیکھتے ہوئے اسے ڈائریکٹر نیوز لگانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن چونکہ اس چینل میں پہلے ہی ایک ڈائریکٹر نیوز کام کر رہا تھا تو صرف اس کے لیے الگ سے ایک پوسٹ کریٹ کی گئی، another ڈائریکٹر نیوز۔ چینل والوں نے تو اس کی تنخواہ میں پیٹرول کے ساتھ ساتھ موبائل فون اخراجات کے لیے بھی الگ سے رقم رکھی، لیکن وہ پھر بھی موبائل فون استعمال نہیں کرتا تھا، بلکہ فیصل آباد، ملتان، کراچی اور پشاور کی بیوروز میں بس اونچی آواز میں بات کرتا اور وہاں تک آواز پہنچ جاتی۔ یوں اس نے صرف ٹیلی فون بل کی مد میں چینل کے لاکھوں روپے بچائے۔ صحافت ہی نہیں، سائنس اور تحقیق کے عالمی اداروں نے بھی اس کی صلاحیت سے استفادہ کیا۔ ایک بار ناسا والوں کا خلائی جہاز میں موجود سائنسدان سے رابطہ منقطع ہو گیا تو اسی کی خدمات لی گئیں۔ اس نے اونچی آواز میں پوچھا، او جان ستا پہ ہیں، جواب کیوں نہیں دندا؟ تو خلا میں موجود جان نے جب یہ آواز سنی تو اسے احساس ہوا کہ اس نے ٹھیک سے ٹیلی فون نہیں رکھا ہوا تھا۔ ناسا والے اس کے اتنے احسان مند ہوئے کہ اسے ایک خلائی جہاز تحفے میں دے دیا، لیکن اس نے کہا کہ آپ یہ واپس لے کر مجھے بس گولڈ لیف کی ایک ڈبی لے دیں۔ بعد میں کسی نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا، گولڈ لیف میرے کسی کام تو آئے گی نا، خلائی جہاز کون سا مجھ سے اڑایا جانا تھا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنی جیبیں ٹٹولیں اور کہا، یار میری ڈبی کٹ رہ گئی ہے، ایک سگریٹ تو پلا دے۔